شب و روز و ماه و سالم تیره و تار بیار. بیوی ابھی محمل میں ہے مگر گریہ کر رہی ہیں. آقا حسین تشریف لائے. بہن زینب گریے کا کیا محل ہے؟ کہا بھیا یہاں جتنی دیر سے ٹھہرے ہیں دل کی ایسی کیفیت ہے کہ قرار نہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. آج 2 محرم ہے، وقت تمام ہو چکا. دوسری محرم کو 28 رجب کو جو قافلہ چلا تھا مدینے سے، اور 3 شعبان کو مکے میں پہنچا تھا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکے سے چلا تھا کاروان شہداء، کاروان ابرار، کاروان احرار، کاروان حضرت ابو عبداللہ الحسین. یہ کارواں 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے. آج آقا حسین کربلا میں جب پہنچے ہیں تو کچھ عجب واقعات رونما ہوئے. اکثر ذاکرین اشارے کرتے رہتے ہیں، میں بھی گزارش کرتا رہا ہوں. جب کربلا پہنچا ہے یہ قافلہ تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ چلتے چلتے خود بخود حسین علیہ السلام کا رہوار رک گیا. یہ روایت بڑی معنویت رکھتی ہے، بہت معنویت رکھتی ہے، بہت معنویت رکھتی ہے. حسین جیسے شجاع کو کہیں پر کوئی بھی روکنے کی سکت نہیں رکھتا تھا. نہ کوئی 1000 کا لشکر، نہ کوئی 30,000 کا لشکر، نہ کوئی لاکھوں کا لشکر. حسین اس شجاع کا نام ہے. حسین بھی اس شیر حق کا نام ہے. حسین بھی اس اسد کردگار کا نام ہے. کوئی روک نہیں سکتا تھا، مگر یہ کہ ہاں امر مشیت کو مکمل ہونا تھا. چلتے چلتے رہوار روکا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں قریب رہنے والے کچھ لوگ آئے، ان سے پوچھا گیا کون سی جگہ ہے؟ اب ظاہر مورخین نے مکمل باتیں کہاں لکھی ہیں. بعض باتیں واقعات کی ایسی ہوتی ہیں جو واقعات کا تقاضا ہوتا ہے کہ سمجھی جائیں کہ یہ مکالمے ہوئے ہوں گے. تو جو مکالمے ہوئے ہیں لگتا ہے جب کوئی کہیں سے آ رہا ہو اور پوچھے کہ بھئی یہ کون سی جگہ ہے، تو ممکن ہے کہ سب سے پہلے جس سے پوچھا جائے وہ پوچھے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا ہے. لوگوں کو معلوم ہوا فرزند رسول ہیں حسین ابن علی. کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام غاوریہ ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام شط فرات ہے. مختلف حضرات مختلف نام بتاتے رہے اور آپ پوچھتے رہے اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے. ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے. اجرکم علی اللہ. اجرکم. آقا نے جیسے ہی سنا اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے، فرمایا بس ہمارا سفر تمام ہو گیا. اور آپ نے وہ الفاظ دہرائے جو امیر المومنین پہلے دہرا چکے تھے جنگ صفین پر جاتے ہوئے جب سرزمین کربلا سے گزرے تھے. ہا ہنا محط رحالنا، بس ہمارے خیمے یہیں نصب ہوں گے، یہیں ہم ٹھہریں گے. ہاں ہونا یسفک دماؤنا، یہی ہمارا لہو بہے گا، یہی ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی ہمارے اہل حرم اسیر ہوں گے. کربلا میں ہونے والے تمام واقعات 2 محرم کو آقا حسین نے وہیں بیان فرما دیے. ایک طرف یہ، لیکن یہ گفتگو ابھی مردوں کے درمیان ہو رہی ہے. کسی نے آ کے کہا آقا حسین
بی بی زینب کے رونے کی آواز آ رہی. بی بی ابھی محمل میں ہیں مگر گریہ کر رہی ہیں. آقا حسین تشریف لائے. بہن زینب گریے کا کیا محل ہے؟ کہا بھیا یہاں جتنی دیر سے ٹھہرے ہیں دل کی ایسی کیفیت ہے کہ قرار نہیں. بھیا یہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ بس اس خوشبو کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. یقیناً آقا نے اسی وقت فرمایا ہوگا بہن زینب ہاں صحیح ہے یہ کیفیت. میں ابھی یہی بتا رہا تھا. تمہیں ماں کی وصیتیں یاد ہیں؟ بابا کی وصیتیں یاد ہیں؟ یہ کربلا ہے بہن. میں پہنچ گیا کربلا. آپ گریہ کر رہے ہیں. معال مجلس حاصل ہو گیا. ان مجلسوں کے قیام اور ان مجلسوں کے برپا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آقا حسین کے غم کو زندہ رکھیں اور ان کے غم کے سہارے سے خود زندہ رہنے کی سکت پیدا کریں. لیکن بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اشارہ کر کے گفتگو تمام کروں کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب پہنچ گئے اور اصحاب و انصار نے چاہا کہ خیمے برپا کریں تو اسی وقت وہ جو لشکر تھا دشمن کی طرف سے جو آیا تھا اس نے کہا ہم نہر کے کنارے خیمے نصب نہیں کرنے دیں. یہ نہر کے کنارے خیمے نصب نہیں کرنے دیں گے. اور یہ ضد دشمن کی اتنی بڑھی کہ امام نے خود کہا اپنے ساتھیوں سے ہاں ٹھیک ہے نہر سے دور خیمے نصب کر دو. میں ایک جملہ کہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 7ویں محرم سے بندش آپ کا سلسلہ تھا. ارے حقیقت تو یہ ہے کہ وارد ہوتے ہی کربلا میں بندش آپ کی تدبیریں شروع کر دی تھی دشمنوں نے بندش آپ کی تدبیریں شروع کر دی تھی. مگر یہ آقا حسین تھے کہ جنہوں نے ہر مقام پر وہ مثالی صبر پیش کیا ہے کہ تاریخ کی نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں. بس ایک جملے پر آپ گریہ کریں گے مصائب ادھورا چھوڑ دوں گا. ادھر گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے کہاں نصب ہوں. زہیر دشمنوں سے بحث کر رہے تھے. زہیر کو غصہ آیا. زہیر ابن قین. آقا نے یہ سوچا کہ زہیر تو صحابی ہیں، زہیر کو غصہ آ گیا ہے، کہیں عباس کو اگر غصہ آ اور عباس نے کوئی فیصلہ کر لیا تو جنگ تو ابھی چھڑ جائے گی اور جنگ کا آغاز تو ہماری طرف سے ہو جائے گا. اب آقا نے جناب زینب سے کہا بہن زینب ذرا تم عباس سے بلا کر یہ کہو کہ دیکھو جو آقا کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. اگر دشمن دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دے رہے ہیں تو جہاں آقا فرمائیں بس وہی خیمے لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں